تو جو ہے نا اقرار الحسن صاحب نے کیا کہتے ہیں کہا کہ یہ اغوا ہے، اور ان کا موقف کس بات پہ بنا کہ انہوں نے رابطہ کیا ان کی والدہ اور دعا زہرا کو ملوانے کے لیے، دعا زہرا اور اس کی والدہ کو عید پہ ملوانے کی کوشش کی، اور چونکہ ظہیر کی فیملی نہیں مانی اس لیے اب اقرار الحسن صاحب کو لگا کہ وہ والدہ اور بیٹی کو ملوا نہیں سکے تو یہ اغوا ہو گیا۔ میرے ایک نیبرز میں واقعہ ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ اسی طرح سے ایک لڑکی نے کورٹ میرج کی، لڑکی نے کورٹ میرج کی، دن کو چلے گئے ان کا مطلب وہ جب لڑکی چلی گئی وہ کورٹ میرج کر لی ہو گئی سارا کچھ، تو یہاں پہ پتہ چلا، جب پتہ چلا کہ بھائی لڑکے کا بھی پتہ چل گیا کہ کس کے ساتھ شادی کی ہے، مطلب اس کو ہم بھاگ کی شادی کہتے ہیں کہ بھاگ کی شادی کر لی، جب پتہ چل گیا تو ان کی برادری والے کے جو بڑے تھے وہ چلے گئے لڑکے والی کی برادری کے بڑے کے پاس، جو لڑکی والے کی برادری تھی مطلب لڑکی کی برادری والے تھے اس کے جو مطلب گارڈین میں سے بڑے بڑے لوگ تھے وہ چلے گئے لڑکے والوں کے پاس، انہوں نے انہیں کہا کہ دیکھیں نکاح تو ہو گیا ہے، آپ لڑکی ہمیں واپس کر دیں، ابھی محلے میں یا ادھر ادھر کسی کو پتہ نہیں ہے تو جو ہے نا لڑکی آپ ہمیں واپس کر دیں، اس کے بعد ہم پراپر طریقے سے جو لڑکی رخصتی آپ کو دے دیتے ہیں۔ اب لڑکی ادھر کہتی تھی کہ مجھے واپس نہیں بھیجنا، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اب جب انہوں نے آ کے ادھر بات کی تو لڑکی رونے مطلب روئے، مطلب وہ تو چیختی چلاتی تھی کہ آپ مجھے واپس کیسے کر سکتے ہیں، میں تو آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آئی ہوں، میں نے نکاح کر لیا۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہے کہ اب میں واپس نہیں جا سکتی، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اب لڑکے کے بڑے جو ہے نا اس کو کنونس کریں کہ نہیں بھائی وہ تو بات کی ہے، انہوں نے قرآن اٹھا کے دیا ہے، مسجد کے اندر گئے وضو کیا، قرآن اٹھا دیا کہ بھائی ہم جو ہے نا اس کو لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ہم اپنی بات سے نہیں پھریں گے، ہم آپ کو آپ پراپر طریقے سے آئیں مطلب رشتہ مانگے، ایسے 2-4 دن میں جیسے رخصتی ہوتی ہے ڈیٹ میں رکھیں گے، پراپر مطلب ایک رسم و رواجوں کے ساتھ ہم رخصت کر کے دیں گے۔ اب وہ قرآن اٹھا دیا وضو کر کے سارا کچھ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب جو ہے نا انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم جو ہے نا لڑکی واپس کرتے ہیں۔ اب رات کے کوئی 3 بجے قریب پوری مطلب دن کو تو دن لڑکی ان کے گھر گزر گیا، اب جب شام کا ٹائم ہوا اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں لڑکی کو ان کے گھر چھوڑنے جانا تھا، ان کے گھر بھی قریب قریب سے اتنے دور نہیں تھے۔ اب لڑکی روتی رہی کہ مجھے نہ بھیجو نہ بھیجو، لیکن بے بس ہو گئی کیونکہ ان کی عورتیں تیار ہوئیں، لڑکی کو ساتھ لیا اور جا کے ان کے گھر چھوڑ دیا۔ جب ان کے گھر چھوڑ کے آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ گزرے تھے کہ کیونکہ ساتھ ساتھ گھر تھے، گولیاں چلنے کی آواز آئی، جب فائرنگ کی آواز آئی تو یہ بھاگ کے گئے وہاں پہ اور پتہ چلا لڑکی کو قتل کر دیا گیا تھا گولیاں مار کے۔ اب جب ان کے بڑوں نے ان سے بات کی کہ آپ نے تو قرآن اٹھایا تھا، تو ان کا جواب کیا تھا کہ ہم نے واقعی قرآن اٹھایا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو لڑکوں نے بغیرتی کر لی ہے، لڑکوں نے جذباتی ہو کہ یہ کر دی ہے، یہ کر دی وہ کر دی۔ اور بھائی جب تم اتنے قابل نہیں تھے کہ تمہارے لڑکے تم سے نہیں سنبھالے جاتے تھے کہ وہ انہوں نے لڑکی قتل کر دی ہے، تو تم قرآن کس بات کا اٹھا کے دے گئے تھے؟ تمہیں کس چیز کا بھروسہ تھا؟ تم قرآن اٹھا کے دے گئے بھائی نہیں بھائی یہ جو ہے نا وہ ہوگی ہماری ذمہ داری ہے۔ کہاں گئی تمہاری ذمہ داری پھر وہ چیز کی؟ جب تم قرآن اٹھا کے تم اس کے اوپر دیتے نا پہرا، تم بیٹھتے پوری رات، تم بیٹھتے وہ 3-4 دن، جب تم جتنے ٹائم تک نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ تم سے سنبھالی نہیں گئی، لڑکی قتل ہو گئی۔ تو اگر اقرار الحسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ مطلب انہوں نے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، تو کیا مطلب بھروسہ تھا اس چیز کا؟ ہمارے دیکھیں کہ کیا اینکر عمران ریاض خان کو پچھلے دنوں میں گرفتار کیا گیا، انہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت تیسری عدالت پھراتے رہے، جبکہ ایک ہائی کورٹ کہہ چکی تھی کہ بھیا مطلب نہیں کرنا، جسٹس ستر من اللہ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں گرفتار کرنا، پہلے انہوں نے بیل دی ہوئی ہے، انہیں پری ارسٹ بیل ملی ہوئی ہے، لیکن انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا، اور مقدمہ بھی ایسا کہ جس کے مقدمے کے خود جو مدعی تھے وہ بھی مجرم تھے، انہیں گرفتار کروا لیا، وہ سارا انہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، وہ ایک پولیس کے دوسرے تھانے والی، دوسرے تھانے سے تیسرے تھانے والی، ایسے گھماتے پھراتے رہے، ایٹ دی اینڈ بیل ہو گئی۔ تو جب قانون نے راستہ بنانا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مطلب پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا راستہ نہ بنایا جا سکے۔ جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑنی تھیں تو ڈپٹی اسپیکر نے وہ قانون کے ذریعے ہی کر کے وہ اسمبلیاں توڑ دیں، پھر اسمبلیاں واپس بن گئی، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تھی نا، دوبارہ اسمبلیاں ہو گئیں، اب انہی کے خلاف آرٹیکل 6 کا فیصلہ آ گیا ہے۔ تو جب قانون جس طرف جھکاؤ کرے اس طرف ہو جاتا ہے قانون کا، مطلب جس ٹائم پہ جو فیصلہ صاحب اقتدار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، قانون ان کے ہاتھ۔ مطلب وہ اینکر عمران نے کیا بات کی تھی، ایک سوال ہی اٹھایا تھا نا، پوری دنیا میں جب کہیں سوال اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب تلاش کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس کے اندر سوال اٹھایا جاتا ہے تو سوال اٹھانے والے کو تلاش کیا جاتا ہے، اس کا جواب نہیں تلاش کیا، بلکہ یہ تو تلاش کیا جاتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے سوال اٹھایا ہے، پھر اس کو ہی اٹھا لیا جاتا ہے بجائے اس کا جواب کہ بھائی اس نے سوال کیوں اٹھایا۔ تو یہ ہم سب یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا ہے، اور وہ کیسے کرتے، جب ایک طرف وہ صلح کا اتنی ویڈیوز کے اندر پیغام دے چکے کہ میرے ساتھ صلح کریں، میرے ساتھ صلح کریں، ہمارے ساتھ صلح کریں، وہ صلح نہیں کر رہے ہیں،
اور ایک طرف وہ کیس میں کورٹ میں ہر طرف آگے جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ عید پہ ملنے کی خواہش مند آپ کی خواہش تھی یہ. اگر آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو آپ اس کو اغوا کے نہ لگ گئے. اچھا میں بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے مطلب یہ کل میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو ہے نا غلطی کی ہے, آپ نے بڑا یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا کیوں میں نے غلط کیا ہے, میرے جو ضمیر کی آواز تھی میں نے وہی بات کی ہے. انہوں نے کہا تم پاگل ہو, تم تو اس کے دعا زارا کے حق کی بجائے مطلب مہدی کاظمی صاحب کے حق میں 200 ویڈیو بنا دیتے, ویوز آ جاتے, ریٹنگ آ جاتی, تمہارا سارا کچھ ٹھیک تھا. میں نے کہا بھائی میرے ضمیر کی آواز نہیں کہہ رہی تھی, مجھے جو لگ رہا تھا کہ وہ جس طرح وہ کڈنیپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے, اس کے اوپر پسٹل رکھ کے اس کے اوپر گن رکھ کے اس کو اس طرح اغوا نہیں کیا گیا, میں تو وہی چیز کہہ رہا تھا کہ اس کو اغوا نہیں کیا گیا. ہاں اب وہ اپنی مرضی سے چل کے آئی ہے, تب تو یہ بات ہی نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے چل کے آئی ہے, اور پھر اس کے بعد اگر انڈر 16 مطلب ایج ہے تو اس کے بعد وہ بچی مائنر ہے اور یہ ساری چیزیں, تو یہ تو بات ہی نہیں تھی. میں میرے جو ضمیر کی آواز تھی میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا. اب اس کے بعد بھٹو صاحب کو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر یہاں پہ ظہیر کو سزا بھی ہو جاتی ہے, ابھی خبر یہ ہے کہ ظہیر جو ہے نا پچھلے 48 گھنٹوں سے چھپ گیا ہے اور اس کے نمبر بند ہیں, واٹس ایپ نمبر بند ہیں, سم والے نمبر بند ہیں, اس نے اپنے گھر پہ جاتے ہیں تالے لگے ہوئے ہیں, مطلب وہ کیونکہ اس کی بیل ختم ہو گئی تو وارنٹ گرفتاری اس کے مطلب ہو سکتا ہے جاری ہو چکے ہوں, یا اگر نہیں بھی ہوئے تو اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہیں پہ. اور ادھر کیا کہتے ہیں شاہد صاحب نے کہا کہ بڑے زبردست صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے نا اس ٹائم 3 طرح کے رویوں مطلب 3 طرح کے گروپ ہیں. ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے ظہیر کو, دوسری طرح کا گروپ کہہ رہا ہے پولیس کے اندر, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک لو میرج ہے, اس کو چلنے دیا جائے کیونکہ 3 مہینے بھی ہو گئے ہیں, یہ پہلے سے چل رہی ہے, اب اس کو مزید چلنے دیا جائے, اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن نہ کی جائے اور اس کو گرفتار نہ کیا جائے. اور ایک تیسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے اس کو گرفتار کیا تو مذہبی جماعتیں نہ کھڑی ہو جائیں کہ بھائی جن کا نکاح ہو چکا تھا 3 مہینے سے وہ ساتھ رہ رہے تھے, یہی عدالتوں نے پہلے دن سے ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دی, مطلب یہی 164 کے بیان ہوئے اسی عدالت میں سے گئے نا, پاکستان کے قانون میں سے ہی ایک کسی جج نے لیے نا, میں نے اور آپ نے تو نہیں اجازت دی. اسی آئین پاکستان کے مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی عدلیہ کے جو ممبرز تھے انہوں نے ان کو اجازت دی نا کہ ساتھ رہنے کی 164 کے بیان کے بعد. پھر انہی عدلیہ نے انہیں اجازت دی کہ انہیں ان کی لو میرج کو مانا, پھر انہی سارا کچھ مانا. تو 3 مہینے مطلب ہمارا انصاف کا نظام اتنا کمزور ہے, 3 مہینے تک یہ اس کو اجازت دیتے رہے, یہی پولیس ان کو ٹکٹیں کروا کے دیتی, اب یہی پولیس ان کو اریسٹ کرے گی. مطلب یہ کوئی سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں. اگر یہ سارا کچھ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ مطلب جس طرف پلڑا بھاری ہو جائے یہ قانون ہمارا اسی سمت چلا جاتا ہے, یہ اسی سمت جھک جاتا ہے. جب ظہیر کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا تو یہ قانون اس کی سمت بیٹھا تھا. جب مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ بڑی بڑی شخصیات آ جگیں, سماجی جبران ناصر صاحب اور یہ سارا کچھ, جب میڈیکل بورڈ بنا اس کی حقیقت کیا ہے, مہدی کاظمی صاحب اور جبران ناصر جس کا اتنا بڑا انفلوئنس ہے, وہ میڈیکل بورڈ کے جو ڈاکٹر تھے سب کو پہلے مل رہا ہے. اس کے بعد وہ میڈیکل مطلب وہ کیسے شفاف میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہو سکتی ہے. اچھا انہوں نے بونز کا ٹیسٹ جو نا پھر بھی لکھا کہ جو ہڈیوں کا ٹیسٹ کیا گیا اس میں اس کی ایج 16 سے 17 سال آئے گی. پھر دانتوں کا کہ پھر یہ وہ 10 جو ڈاکٹرز پہ مبنی بورڈ تھا جب اس نے سارا کیا تو انہوں نے 15 to 16 کیا, پھر نیئر ٹو 15 کر دیا. پھر جو ہے نا مطلب وہ کیا انہوں نے, اچھا اگر اس طرح تھا تو پہلے دن کیوں اس کی صرف بونز کی رپورٹ پہ انحصار کیا گیا, پہلے دن سے کیوں نہیں بورڈ بنوایا گیا. بہت سارے سوال اٹھتے ہیں نا یہاں پہ. تو یہ سارا کچھ پہلے یہ کس کی نیگلیجنسی ہے. اگر ان کا نکاح ہے تو 3 مہینے بعد نکاح کیسے ختم کیا جا رہا ہے, یہ کس کی نیگلیجنسی. اگر نکاح نہیں تھا تو 3 مہینے 2 مطلب اپوزٹ جینڈر کے بندوں کو وہ اس کا فزیکل اسالٹ ہو رہا تھا لڑکی کا, کیوں اس کو اجازت دی گئی. اگر لڑکی واقعی کڈنیپ تھی تو اس کو کیوں اس عدلیہ نے اجازت دے دی. اچھا دوسری بات جہاں پہ میرا دل کیوں نہیں مانتا, ضمیر کیوں نہیں مانتا کہ یہ اچھا ان کو سزا بھی ہو جائے, ظہیر کو سزا بھی ہو جائے, وہ جیل میں بھی چلا جائے, بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی, آج لوگ کہتے ہیں وہ بے گناہ تھے, آج لوگ کہتے ہیں بے گناہ تھے, بھٹو صاحب کو ایسے فضول میں پھانسی دے گئی, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, صرف امریکہ کا ڈر تھا. آج لوگ کہتے ہیں اتنے سال ان کی پھانسی کو گزر گئے ہیں. آج کہ ہم نے ہمارے ملک میں کسی ایک وزیر اعظم نے, پرائم منسٹر نے اپنی مدت پوری نہیں کی, مطلب کوئی 3 سال کا رہا, کوئی نواز شریف نے نہیں پوری کی, بے نظیر نے پوری کی نہیں کی, عمران خان نے پوری نہیں کی. تو جماعتیں تو وہ پھر وہی کھڑی ہیں, پیپل پارٹی, نون لیگ, اس کے علاوہ اور کوئی تھی ہی نہیں. تو لیکن مکمل اپنی مدت کوئی پوری نہیں کر سکا, جبکہ آئین میں 5 سال ان کے ہیں. تو آئین میں ہی راستہ نکل جاتا ہے, مطلب جب آئین جس سمت جھکنا چاہے, مطلب جس سمت اس کا جھکاؤ پیدا ہو تو وہ بن جاتا ہے راستہ, سارے راستے. ابھی یہ راستہ بھی بن جائے گا, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, یہ نکاح بھی کل عدم ہو جائے گا, یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد بھٹو صاحب کے اوپر وہ آن ریکارڈ ایک انٹرویو میں سن رہا تھا کہ وہ شاہد خان جو ہے نا اپنے بیٹے کامران شاہد کو انٹرویو دے رہے ہیں اداکار, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس جج نے مطلب وہ جو ججز شامل تھے بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ سنانے میں, ان میں ایک جج صاحب کا جنازہ جا رہا تھا, شہد کی مکھیاں آ گئیں اور انہوں نے جنازے کے اوپر حملہ کر دیا.
اور جو لوگ تھے وہ بھاگ گئے، جو مطلب جنازے کے اندر جو لوگ شرکت کر رہے تھے وہ بھاگ گئے شاید کہ مکھیوں کے ڈر سے، وہ جنازہ ایسے پڑا لاوارث، اور سارے لوگ بھاگ رہے تھے، اور انہوں نے جو ورڈ یوز کیا انہوں نے کہا وہ انصاف کا جنازہ تھا، بقول ان کے جو وہ لفظ استعمال کریں انصاف کا جنازہ، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط پھانسی دی گئی تھی انہیں، اور وہ طنز کر رہے ہیں اس جج کے اوپر کہ اس کے اوپر شاید کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور بہت ساری دیر وہ ایسے لاوارث پڑا رہا، پھر کمبل شمبل لپیٹ کے بڑی مشکل سے اس کو دفنایا گیا ہے سارا کچھ۔ تو یہ ساری کچھ آن ریکارڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا سکتی ہے، پاکستان کے اندر کوئی پرائم منسٹر اپنی مدت پوری نہیں کر سکتا ہے تو پولیس ایک دفعہ ٹکٹیں جہاز کی کروا کے انہیں گھر بھیجتی ہے، ایک دفعہ وہی پولیس انہیں اریسٹ کرنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ۔ تو ایک طرف آئی جی معطل ہو جاتا ہے، دوسرا آئی جی آ جاتا ہے، لیکن مطلب کوئی چیز یہ ہماری سمجھ سے، عام آدمی کی سمجھ سے چیزیں بالا تر ہے۔ تو پھر میں بات کروں کہ وہ جو کہہ رہے تھے میرے دوست کے تم ان کے حق میں نے کہا میرا ضمیر نہیں مانتا۔ میں اقرار حسن صاحب کی بڑی عزت کرتا تھا، لیکن مطلب جب انہوں نے پہلی ویڈیو بنائی تو میرا جو ہے نا مطلب میرے ضمیر کے اندر بہت سارے سوال اٹھے کہ کیا صرف ان کی مرضی اور منشا کے مطابق اگر دعا ذرا اپنی ماں سے نہیں مل سکی یا ظہیر اینڈ فیملی نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ کیسے دیتے، کیا گارنٹی تھی؟ اگلے بندے کو تو ڈر ہوں گے، ان کے دل کا آپ ڈر کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ 100 خدشات ہوں گے ان کے دل میں کہ ہو سکتا ہے اقرار حسن کل ان کے ساتھ مل جائے، ہو سکتا ہے نا، آپ ان کے کوئی رشتہ دار تو نہیں لگتے، آپ کے اوپر وہ کیسے بھروسہ کر سکتے تھے؟ آپ ان کے لیے ایک ان نون پرسن ہے نا اقرار بھائی، آپ یہ چیز بھی سمجھیں ذرا، ایک ان نون، میں آپ کے اوپر اگر ٹرسٹ نہ کروں کل کسی معاملے کے اوپر تو آپ کے مطلب ہاں یہ بھی بات مجھے انہوں نے کی، انہوں نے کہا دیکھیں اگر یہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے، یہ یوٹیوبر اور یہ صحافی ایک ایسی چیز ہیں، اگر یہ آپ کے پیچھے لگ جائیں کل تو یہ آپ کو غدار بھی کہہ دیں گے، یہ آپ کے اوپر یہ پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کر دیں گے، آپ کیا کر لو گے؟ اور میں نے کہا یار اگر میرا حق بات کے اوپر جو میرا ضمیر کہہ رہا ہے، میں اگر اس بات کی آواز اٹھانے کے اوپر، میں اگر اس چیز کے اوپر میرے اوپر کوئی کردار کشی میری کر سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے تو میں حاضر ہوں اس بات کے لیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، لیکن میرا جو ضمیر کہتا ہے میں وہ بات اٹھاؤں گا، میرا جو ضمیر جو اجازت نہیں دیتا جس بات کی تو وہ میں نہیں کروں گا۔ مطلب یہ سوال پیدا ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ وہاں پہ گئے ہیں لینے، اور یہ سارے چیزیں اتنا سارا مطلب 3 منتھ گزر چکے ہیں یار، اس کے بعد ایک اور یہ مقبول جان صاحب کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے اس آئین کو جو 16 سال کی ہے جی، وہ کہتے ہیں دیکھیں 15 سال 11 مہینے اور 29 دن مطلب جو جب گزر ہوتے ہیں تب بچی مائنر ہوتی ہے، ایک دن میں ایسی کون سی اس میں ڈگری اس کو ایڈ آن مل جاتی ہے کہ وہ 16 سال کے ہوتے ہی وہ سمجھدار بھی ہو جاتی ہے اور اس کو ساری اجازتیں مل جاتی ہیں؟ یار دیکھیں اگر نکاح ہوا ہے، لڑکی بالغ ہے، اس کا نکاح ہو گیا تو سارا کچھ ہو گیا، اب ان کو کنٹینیو کریں، ان کو چلنے دیا جائے۔ تو یہ جو ہے نا میرا اب تک 2000 کیس کے اوپر اپڈیٹ تھی اور میری تھی، اور میں نے دیکھیں میں اپنے چینل سے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کروں گا، مجھے مشورہ دیا آپ وہ چینل پہ اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں، میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا، پڑی رہیں گی یار، میں غلط ثابت ہو جاؤں مطلب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر واقعی وہ ایک گینگ کے پاس ہے 2000 اور گینگ سے ریکور ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں اس میں جھوٹا ہو جاؤں، میرا موقف جھوٹا ہو جائے، میری جو مطلب جو بھی ہے میری پریڈکشن جھوٹی ہو جائے، میرا جو ایکسپیرینس آبزرویشن تھی وہ جھوٹی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، لیکن ٹل آج کی ڈیٹ تک جو میرا ضمیر کہہ رہا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں، اور اگر میں یہ فیل نہیں کروں گا کہ میرا موقف غلط ہو گیا، لیکن مجھے اس چیز کی خوشی زیادہ ہوگی کہ وہ ایک گینگ سے بازیاب ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ ایسا گینگ نہیں ہے اور کل کو اتنے سارے جو حلقے جڑ گئے ہیں مہدی کاظمی کے ساتھ اور اس نکاح کو کل کو ختم کروا کے اور 2000 کو جو ہے نا بازیاب کروا کے لے جایا جاتا ہے تو بھی میرے دل پہ ایک بوجھ رہے گا کہ ایک غلط ہوا ہے، مطلب جیسے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد آ کے انہیں گھر بھیج دیا جاتا ہے، تو پاکستان میں اس طرح کے واقعات تو عام ہیں۔ تو اگر تھینک یو، اجازت دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہے نا آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔